غزہ میں انسانیت سوز مظالم کے بعد جنگ بندی امن معاہدے پر دستخط۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہ اجلاس۔ غزہ امن معاہدے پر امریکہ، ترکیہ، مصر، قطر نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت، 20 سے زائد عالمی رہنما بھی شریک تھے۔ ٹرمپ نے کہا غزہ کے عوام کے لیے تاریخی دن ہے، غزہ میں معاہدے کی وجہ سے امن اور ترقی ہوگی، دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ امریکی صدر نے پریس کانفرنس میں کہا غزہ امن معاہدے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپنے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی بولے غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے، غزہ امن معاہدہ تاریخی دستاویز ہے، معاہدہ فلسطین کے عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. امن کے حصول کے لیے آج تاریخی دن ہے، انتک محنت کے بعد غزہ میں امن کے لیے کامیاب ہوئے۔ صدر ٹرمپ امن کے علم بردار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر کے شہر شرم الشیخ میں پریس کانفرنس، کہا کہ ٹرمپ سب سے زیادہ امن نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ امریکی صدر نے صرف امن ہی نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا، دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا بھی تبادلہ ہوا، غزہ امن معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں، فرانسیسی صدر انڈونیشیا اور قطری امیر سے ملے، ترک صدر سمیت دیگر سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، مصری صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی بیٹھک لگی۔ امریکی صدر نے کہا کہ غزہ سے متعلق دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر کے شہر شرم الشیخ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا غزہ جنگ بندی پر اظہار اطمینان۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ بھی شریک تھے۔ قطر کے امیر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات ہوئی۔ انڈونیشیا کے صدر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے بھی ملے۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات میں خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ امن معاہدہ، حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے۔ پہلے مرحلے میں 7 اور دوسرے مرحلے میں 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیل نے 1700 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے بسوں میں سوار ہو کر غزہ اور فلسطین کے مغربی کنارے پہنچے۔ حماس آج 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کی سپرد کرے گی۔ فلسطینیوں کا رام اللہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ صہیونی پارلیمنٹ میں ٹرمپ کی رسوائی، امریکی صدر دہشت گرد اسرائیل کی زبان بولنے لگے۔ ٹرمپ کی تقریر کے دوران بائیں بازو کے ارکان پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج، ایوان میں شور شرابہ، سیکیورٹی اہلکار نے احتجاج کرنے والے رکن کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے پر قائم رہنے کے عزم کا اعادہ، بیان میں حماس کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک اسرائیل اپنے معاہدے پر قائم رہے گا، حماس بھی اس معاہدے کی پابندی کرے گا۔ یہ معاہدہ ہماری قوم کی ثابت قدمی اور اس کے مزاحمتی مجاہدین کی بہادری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نسل کشی کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن دشمن نے تمام کوششوں کو ناکام بنایا۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے لگیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 60 لاشیں ملی، اموات کی تعداد 63 ہو گئی۔ 39 زخمی بھی غزہ میں اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں اسرائیل نواز جرائم پیشہ گینگ نے معروف صحافی صالح الجعفراوی کو شہید کر دیا۔ صالح الجعفراوی کو رپورٹنگ کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں صہیونی بربریت سے اموات کی مجموعی تعداد 67,869 ہو گئی۔ پاک افغان بارڈر پر جھڑپوں میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، سول اور فوجی حکام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ شہداء نے افغان طالبان کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف لڑتے ہوئے جانیں دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ عسکری و سول قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ PTI کے سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب، 90 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی عمل کا بوائیکاٹ کیا۔ اپنے پہلے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ نے عوام کو ریاست قرار دیا۔
کہا کہ محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، سب سے پہلے پاکستانی ہوں، قبائلی ہونے پر فخر ہے، عوام کی بدولت ہی ریاست قائم رہتی ہے، نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگانے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا۔ ملک میں جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، چاہتے ہیں ملک میں قانون کی بالادستی ہو۔ علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال، سہیل آفریدی کو مبارکباد پیش کی، بولے کہ سہیل آفریدی کو ہر قسم کی حمایت حاصل ہوگی، بطور وزیر اعلیٰ جو کچھ کیا ریکارڈ پر ہے، جس دن بانی پی ٹی آئی نے حکم دیا استعفیٰ دے دیا تھا، امن اور انصاف کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا معاملہ لٹک گیا، پشاور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ کی فوری حلف برداری کے لیے درخواست، عدالت نے آج گورنر خیبر پختونخوا کی رائے مانگ لی۔ سلمان اکرم راجہ نے درخواست پر دلائل دیے اور عدالت کو بتایا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، جس کے بعد ان کی حلف برداری میں 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین واضح ہے، آرٹیکل 130 کے مطابق وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہو تو وہ تحریری طور پر استعفیٰ جمع کرواتے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقات، وفاقی وزیر احسن اقبال، امیر مقام اعظم نذیر تارڑ شریک تھے۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں اتفاق کیا گیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جڑواں شہروں میں احتجاج کے باعث اہم شاہراہیں بند، سیکیورٹی ہائی الرٹ، راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ کراچی میں احتجاج کی کال پر پولیس کی بھاری نفری مختلف مقامات پر تعینات، نیو کراچی سے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ شہر میں اس وقت کسی بھی جگہ احتجاج نہیں ہو رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رائے ونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان، رائے ونڈ جانے والے راستوں پر فوری پیچ ورک مکمل کر دیا گیا۔ مریم نواز شریف سے مرکزی تبلیغی جماعت کے شورا ارکان کی ملاقات، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 نومبر سے اجتماع کے اختتام ہونے تک خصوصی صفائی مہم کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی رائے ونڈ کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ سے ٹیرف کے معاملے پر ہم تصادم نہیں چاہتے پر خوفزدہ بھی نہیں ہیں، چین کی وزارت خارجہ اور تجارت نے کہا امریکہ کی جانب سے لگنے والے اضافی محصولات پر مزاحمت کریں گے، اگر امریکہ منفی سمت میں جائے گا تو چین جوابی اقدامات اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضرور کرے گا۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان، ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق مرمت کا کام آج صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ مرمتی کام کے باعث سروس میں سست روی یا جزوی تعطل ہو سکتا ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر وزیر محمد 95 برس کی عمر میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے۔ وزیر محمد نے 20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ پی سی بی کا وزیر محمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، وزیر محمد نے 20 ٹیسٹ میچز میں 801 رنز اور 2 سینچریاں سکور کی۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز، پاکستان نے پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ جنوبی افریقہ نے دوسرے دن کے اختتام پر 216 رنز بنائے۔ ٹونی ڈی زوزی 81 اور سینورن 6 رنز بنا کر کریز پر موجود، ریان ریکلٹن 71، ایڈم مارکم 20، ویان مولڈ 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے نعمان علی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔